بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ضحاک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت و وقت ہوتی ہے جب کہ غسل دینے والا اس کو نہانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے کوئی لباس اتارتا ہے، سر سے عمامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں اور کہتے ہیں اے نہانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتاروں، کیونکہ ملک الموت کی پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتے ہی نہانے والے خدا کے واسطے میرے جسم کی قوت سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ ملک الموت کی پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے نہانے والے خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتے ہیں غسل دینے والے خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگا، تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والوں خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنے اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں ہوں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہیں دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلے جاتے تو میں کہتی اللہ علیہ میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج میں ان سے کوئی میرا گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حصہ مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد اپنے سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میں کہتے ہیں میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اس سے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے میرے وارثوں اور ترکہ پانے والوں، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہوں اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہوں، مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن، مال اور اولاد، دوست وغیرہ اور عثمانگاہ کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب و مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کو دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی جب کسی جگہ پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ آپ سے پوچھا کہ کیا آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے، مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کی منازل اس سے کہیں زیادہ آسان ہے، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ کہ ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے؟ دیکھیں مالدار، فقیر، طاقتور و کمزور سب قبروں والے دنیا میں لوٹے جانے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب عمل نامے لپیٹ دیے گئے، روح جسم سے نکالی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی مرہون ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا، اب اس نے دستک نہیں دی تھی کہ حضرت عثمان غنی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو اسے زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت براری کا کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کر دیا کہ حاجت بیان کر دے کو شاید میری کچھ امداد کر ہی دے۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا یہ سب تیری نظر ہے کہ اسے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا، چنانچہ اس نے عرض کیا حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا اے حضرت ایک بات بتائے، چراغ کی بتی قدر موٹے ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ مطہرہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف ایک درہم کا تیل استعمال ہوتا ہوں، تو وہ آپ کو گوارا نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تعامل دے رہے ہو۔ تب آپ نے فرمایا بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال ہے کہ اس لیے میں نے سرزنش کی، اور سامان تمہیں اللہ کے خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آل کو پر کلک کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔